جو کام نبی کرے وہ معجزہ ہوتا ہے، جو کام ولی کرے وہ کرامت ہوتی ہے۔ فرمایا معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، نہ معجزے کا انکار ہو سکتا ہے نہ کرامت کا انکار ہو سکتا ہے۔ اور پھر شرح عقائد کے اندر ہمارے بنیادی عقائد کی جو کتاب ہے شرح عقائد، اور اس کے اندر ہم اپنے طلباء کو یہ پڑھاتے ہیں کہ المعجزات حق والکرامات حق۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے، نہ معجزے کا انکار ہو سکتا ہے نہ کرامت کا انکار ہو سکتا ہے۔ دیکھو نا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ مصلی بچھا کر فرمایا دریا میں مصلی پر سفر کر رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جناب مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ مصلی پر سفر، مصلی کو کشتی بنایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ کرامت ہوتی ہی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے۔ آج کا ینگ جنریشن وہ کرامت کو، وہ معجزہ کو عقل کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہے، مگر عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عقل والے ناکام ہو جاتے ہیں، عشق والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کے ترازو پر تم معجزات کو، کرامات کو نہیں تول سکتے، کیونکہ معجزہ بھی وہی ہوتا ہے، کرامت بھی وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ آئے، کیونکہ خارق للعادت کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیروں میں سے ایک پیر ہیں۔ فرمایا آپ مصلی بچھا کر نہر یعنی دریا میں سفر فرما رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں، بیڑی نہیں ہے، کشتی نہیں ہے۔ آپ فرمایا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں تم پڑھو یا جنیدو یا جنیدو یا جنیدو، خود یا اللہ ہو یا اللہ پڑھ رہے تھے تسبیح پر۔ ہوتا کیا ہے جب دریا کے درمیان میں جاتے ہیں تو پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، شیطان اس بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خود یا اللہ پڑھ رہا ہے، تمہیں یا جنیدو کہہ رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، لہذا تو بھی یا اللہ پڑھ۔ تو حضرات محترم جس طرح کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ بندہ یا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا جنیدو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غوطے پہ غوطہ، ٹھا غوطہ، وہ ڈبکیاں کھانے لگ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیلیت تینوں کی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ چنانکہ وہ میں اصل میں شرک سے بچ رہا تھا تو اس لیے میں نے یا اللہ پڑھا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا کہ بندہ خدا ابھی تک تو جنید تک پہنچا نہیں، خدا تک پہلے پہنچ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ راستے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ولی کامل پیر و مرشد کی تابعداری ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے پیر و مرشد کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا پھر بندہ ترقی کرتا ہے، روحانی ترقی، فرمایا کرتے کرتے وہ فنا فی الرسول کے مقام، سبحان اللہ تو کہہ دے یار، فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ مراحل درجات ایک انسان فرمایا طے کر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہن اشارہ تیرا ہوئے گا، کام میرا ہوئے گا، تو جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا۔ فرمایا ہن اشارہ تیرا ہوئے گا، کام میرا ہوئے گا۔ فرمایا بولے گا تو، قوت پروردگار کی ہوگی، فرمایا آنکھیں تیری ہوں گی، اس میں پاور خدا کی ہوگی، کان تیرے ہوں گے، پاور خدا کی ہوگی، ہاتھ تیرے ہوں گے، پاور خدا کی ہوگی، پاؤں تیرے ہوں گے، ان میں طاقت خدا کی ہوگی۔ فرمایا وہ طاقت خدا کا، وہ عظمت اور شان خدا کا وہ بندہ مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو یہ شان دیتا ہے، فرمایا کہ ایک جگہ بیٹھ کر فرمایا کہ پورے مریدوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ہر مرید کی دستگیری بھی فرما لیتا ہے۔ اور غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔